بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. مومنین، آپ سب کو خالق نہج البلاغہ کے بڑے بیٹے کی آمد بہت بہت مبارک ہو. یہ وہ شخصیت ہے، میں بول سکتا تھا اور بھی بہت سے جملے ہیں لیکن بول نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کے قریب آیا، پاس آیا، آ کے کہتا یا علی میں آپ کا چاہنے والا، لیکن مجھے آپ کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی. بات نکلی ہے تو بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں بول سکتے کھل کر کے، ورنہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتا ہے. لوگ ہمارے بیچ سے جانے کے بعد بھی پھر چینی گوئی کرتے ہیں. تو اس نے کہا یا علی میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا محب ہوں، آپ کا حبدار ہوں، لیکن مجھے آپ کی کچھ باتیں پسند نہیں ہیں. امیر المومنین کے چہرے پہ جلال آ گیا. امیر نے فرمایا جسم خلق ہونے سے 2000 پہلے روح کو اللہ نے خلق کیا، اور جب روح کو اللہ نے خلق کیا تو ان سے اللہ نے میری ولایت کا اقرار لیا، اور اس میں سے اللہ نے میرے حبداروں کو الگ کیا. تو کہاں تھا؟ تو اس وقت میرے حبداروں میں نہیں تھا. یعنی امیر نے بتا دیا ہے کہ جو آ کر کے دعویٰ کر رہا ہے نا میں علی کا حبدار ہوں، نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں تھے وہاں پہ، یہ صرف یہاں پہ بخرادی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے مسئلہ بہت کٹھن ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے رب، چھوٹا سا لفظ ہے رب. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے. اپنے ماں باپ کو اس رب کے سامنے اپنے ماں باپ کو رب کہہ رہے ہیں. مجال دیکھیں، ہمت دیکھیں، اس کے سامنے رب کہہ رہے ہیں. لیکن اگر یہی لفظ امیر المومنین کے لیے استعمال ہو جائے تو پھر موت آ جاتی. سوچنا چاہیے کہ کہاں بندہ کیا استعمال کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. سوچو تو پہلے، اس کو دیکھو تو کیا کہہ رہا ہے. لیکن نہیں، چونکہ کہتے ہیں بخرادی کرنے سے مطلب ہے. اور ابھی ایک بات بھائی نے کہا زنجیر و کما کے بارے میں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت ہم نے تم سے نجاست کو دور رکھا ہے. ہم نے تم سے نجاست کو دور رکھا ہے. اس نے یہ کہہ دیا نجاست کو دور رکھا ہے. اب کوئی مرتا مر جائے، وہ چاہے بھی نہ اپنا خون حسین کی بارگاہ میں پیش کرے، نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہم نے نجاست کو دور رکھا. تو یہ جتنے نجس خون والے ہیں وہ اپنا خون حسین کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. حسین قبول ہی نہیں کریں گے ایسے نجس خون کو. پاک خون ہی حسین کی بارگاہ میں کام آتا ہے، پاک خون ہی حسین کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اب نجس خون والے چاہے الگ الگ بہانہ بنائیں، الگ الگ وہ کریں کہ بھائی خون نہیں، صرف پاک خون حسین کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور اس کے لیے حضرت ایک بہت بڑے مجتہد آیت اللہ نائینی، یہ آیت اللہ نائینی بہت ایسی شخصیت کہ اپنے سوال کا جواب امام کی بارگاہ میں پیش کرتے تو باقاعدہ جواب ملتا تھا. ان کی باتوں کو آیت اللہ زین العابدین نجفی نے کہا کہ انہوں نے یہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے. اور 70 مراجع جو آپ کے ہیں انہوں نے مہر لگائی کہ ان کی باتیں سچ. انہوں نے کہا ہے کہ امام نے مجھے جو جواب دیا ہے کما زنجیر کے ماتم کے حوالے سے، امام نے فرمایا ہر بندے کو، ہر مطلب جو حسین کا عزادار ہے، ہر بندے کو اپنی پوری زندگی میں ایک بار میرے جد حسین کے نام پہ اپنے کمر میں ضرب لگانا ہے. یہ آیت اللہ نائینی کا کہنا ہے. چاہیں تو جو حضرات وہاں تک سوچ رکھتے ہیں وہاں پوچھیں کہ آیت اللہ نائینی نے کہا کہ نہیں کہا. اب چاہے تو تم زنجیر ماتم کو حرام کہو، چاہے تو پھر آیت اللہ نائینی کا نام لکھ کر کے جو بھی لکھنا لکھو کہ انہوں نے غلط کا ہمت ہے تو کر کے دیکھو. خالی بخرادی کرنے سے کام نہیں چلنے والا کہ یہ حرام وہ حرام. زبان ہے اتنی سی، بولنے کا کام ہے، بول دیتے. لیکن جیسا آپ چلا رہے ہیں ویسے چلاتے رہیے. اپنی زندگی میں ایک بار حسین کی بارگاہ میں خون کا پرسہ ضرور دیجئے، یاد رکھیے، ورنہ شرمندہ ہوں گے روز محشر جناب سیدہ کی بارگاہ میں. آج اس امام کی آمد ہے کہ جو ہمارے امام حسین کا بھی امام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے آتے ہی
علی مرتضیٰ اور جناب زہرا کو ایک خوشی دی، علی مرتضیٰ کو باپ بننے کی خوشی دی، جناب زہرا کو ماں بننے کی خوشی دی۔ یہ خوشی لے کر کے اس دنیا میں سرکار تشریف لائے، اور سرکار کے معجزات بہت سارے ہیں، بہت سارے معجزے ہیں، امام کی کتابوں میں لکھے ہیں، علماء نے پڑھے بھی، آپ یوٹیوب میں سن بھی سکتے ہیں۔ ویسے چونکہ واقعے میں بہت رات ہو چکی ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بڑا مشہور ہے۔ کل آپ کی آمد ہے، کل کے دن آپ اپنے گھر میں امام حسن کا کوشش کریں، تھوڑا سا دسترخوان کریں، اسی سے روزہ افطار کر لیں انشاءاللہ۔ امام حسن کا دسترخوان اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ جو بے روزگار تھے، جن کے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی، روزی نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے امام حسن کا دسترخوان کیا جاتا تھا، اور امام حسن کے دسترخوان کے برکت سے لوگوں کے گھر میں برکت ہوتی تھی، روزی ہوتی تھی، جو بے اولاد ہوتے تھے انہیں اولاد نصیب ہوتی تھی، جو مریض ہوتے تھے ان کو شفا ملتی تھی، جو پریشان حال ہوتے تھے ان کی پریشانیاں دور ہوتی تھی۔ یہ معجزہ امام حسن کے دسترخوان کا۔ اور جو لوگ بھی امام حسن کا دسترخوان کرتے ہیں، امام حسن کی محفل کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہو، مالک تجھے واسطہ امام حسن کے دسترخوان کا، عزاداری عزادار و عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے امام حسن علیہ السلام کی آمد کا واسطہ، جتنے لوگ اس جشن میں شریک ہوئے ہیں، جناب زہرا کی اس خوشی کا واسطہ، علی مرتضیٰ کی اس خوشی کا واسطہ، ان سارے کے ساروں کو جناب امام حسن علیہ السلام کے قبر کی زیارت نصیب فرما۔ مالک ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مالک تجھے حسن کی عزت کا واسطہ ان سب کو سیریا کی زیارت نصیب فرما۔ مالک تجھے حسن کی عزت کا واسطہ جو بچے امتحان دے رہے انہیں کامیابی نصیب فرما۔ مالک جناب حسن کی عزت کا واسطہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ مالک جناب امام حسن علیہ السلام کی عزت کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ عطا فرما۔ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے امام حسن کی عزت کا واسطہ جو بچیاں بن بیاہے بیٹھی ہیں ان کے سیرے کا پھول کھلا دے۔ مالک تجھے امام حسن کی عزت کا واسطہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما دے، اور جو جن کے پاس گھر ہے ان کے گھروں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ مالک تجھے امام حسن کی عزت کا واسطہ جو مومنین یہاں جو اپنی مرادیں لے کے بیٹھے ہیں تو بہتر جانتا ہے امام حسن کے ساتھ۔ مالک تجھے امام حسن کی عزت کا واسطہ مالک یہ دل تڑپ رہے ہیں اپنی جاگتی آنکھوں سے امام حسین کا روضہ دیکھنے کے لیے، مالک ان کی جاگتی آنکھوں کو امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما دے۔ مالک جن لوگوں نے بھی اس دان و درم و سخن سے امام حسن کے اس جشن کا اہتمام کیا ان کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے روزی میں برکت عطا فرما۔ مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب کے مرحومین مرحومات کو آج امام حسن کی ولادت کی آمد کی نزول کی خوشی میں جوار امام حسین میں جگہ عطا فرما۔ مالک امام حسن کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ مالک اس محفل میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس سے درگزر فرما۔ مالک امام حسن کی عزت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو سرکار کے نوکروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اجعلنا من انصارہ واعوانہ وخدامہ وشیعتک ولا تجعلنا من اعدائک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نظر دے مومنین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت پروردگار اس کا ثواب امام حسن مجتبی ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کیا مالک اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما مالک امام مولا سجاد کے صدقے میں محمد عباس شیخ علی ہے مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما اور جتنے بھی مومنین بیمار مومنین مومنات بیمار ہیں مولا سجاد مولا بی بی صغرا کے صدقے میں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کیا ہو رہا ہے السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد